الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بھائیو، آج میں آپ کو قوم سمود کے بارے میں بتاؤں گا۔ قوم سمود جو تھی صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ صالح علیہ السلام اللہ پاک کے نبی تھے۔ فرمایا کہ اللہ پاک نے جب صالح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس قوم کو میری طرف بلاؤ، کلمے کی دعوت دو، صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تو وہ ان لوگوں نے نہیں مانا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ پاک کا تعارف کروایا کہ اللہ پاک آپ کے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، رب ہیں، کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ لوگ نہیں مانے۔ پھر کہنے لگے اچھا اگر تو اللہ کا نبی ہے تو ایسا کر کے دکھا، یہ جو سامنے پہاڑ ہے یہ ہماری آنکھوں کے سامنے پھٹے اور اس میں سے ایک اونٹنی نکلے، حاملہ اونٹنی، اور نکلتے ہی بچہ دے، تو ہم پھر مانیں گے کہ تو اللہ کا نبی ہے، پھر ہم کلمہ پڑھیں گے۔ صالح علیہ السلام اللہ پاک کے نبی تھے، ان قوم کو لے کے چلے گئے۔ وہاں جا کر پہاڑ کے سامنے کھڑے ہوئے تو صالح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ تیرے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، یا اللہ تیرے تو ارادے کا نام ہی وجود ہے، یا اللہ ایسا کر دے تو یہ لوگ کلمہ پڑھ لیں گے، مجھ پہ ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے صالح علیہ السلام کی دعا قبول کی، اور ان لوگوں کے سامنے پہاڑ پھٹا، وہاں سے اونٹنی نکلی اور نکلتے اس نے بچہ دیا۔ تو سارا کچھ انہوں نے آنکھوں کے سامنے دیکھا، پھر بھی اس قوم نے کلمہ نہیں پڑھا، لوگوں نے بالکل کلمہ نہیں پڑھا۔ فرمایا کہ پھر بھی صالح علیہ السلام کو سمجھاتے گئے لیکن وہ بات کو نہیں سمجھے۔ پھر صالح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا عاد سے، قوم عاد سے، کہ آپ سے پہلے ایک قوم گزری ہے، قوم عاد، وہ بہت طاقتور لوگ تھے، بہت طاقتور تھے، بڑے بڑے درختوں کو ایک ہاتھ سے پکڑتے، جڑ سمیت اکھاڑ کے پھینک دیتے، اور کہتے اشد منا قوہ، ہے کوئی ہم سے طاقتور۔ اللہ پاک نے ہوا کے ذریعے سے ان لوگوں کو اڑایا تھا۔ 7 راتیں 8 دن بہت تیز آندھی چلی تھی، ان کو زمین سے اٹھایا تھا، پہاڑوں سے ٹکرائے، آپس میں ٹکرائے، ان کو پٹک پٹک کے زمین پہ مارا۔ جب وہ آندھی بند ہوئی تو ایسے پڑے تھے جیسے لمبی لمبی کھجوروں کے کھوکھلے تنے پڑے ہوں۔ صالح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا۔ وہ کہنے لگے اچھا وہ بیوقوف لوگ تھے، ان کو ہوا سے بچنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، ہمیں آتا ہے۔ انہوں نے پہاڑوں کو تراشنا شروع کیا، پہاڑ کو تراشا، اندر غار، غار کے اندر غار، پھر غار، پھر کمرے محل، سب کچھ بنایا۔ اور پھر جب تیار ہو گیا تو صالح علیہ السلام کو کہنے لگے کہ جا اپنے رب کے پاس اور اس سے کہہ کہ وہ ہوا کا عذاب لے کے آئے جو عاد والوں پہ لے کر آئے تھے۔ تو عاد کو ہوا نے اڑایا تھا، ہمیں بھی اڑائے، تو وہ تو بے وقوف تھے، ہمارے اتنے بڑے محل، ہوا یہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو وہ بے وقوف سمجھے نہیں کہ اللہ پاک کے پاس صرف ہوا کا ہی عذاب ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو وہ اپنے گھروں میں تھے، جب وہ عذاب کی جلدی کر رہے تھے تو اللہ پاک نے ایک فرشتے کو بھیجا، اس نے شہر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے چیخ ماری۔ وہ اندر ہی اپنے گھروں میں ان کے کلیجے پھٹ گئے، کانوں کے پردے پھٹ گئے، دل پھٹ گئے، اوندے منہ گھروں میں پڑے ہوئے تھے۔ بزرگ دوستو، انہوں نے اللہ پاک سے سرکشی کی، نبی کی بات کو نہیں مانا، صالح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، اللہ پاک نے دنیا میں ان کا یہ انجام کر دیا۔ بزرگ دوستو، اس لیے دین پہ چلنا بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں دین دی ہے، دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بزرگ دوستو، یہ بہت خوبصورت دین ہے، اس لیے ہم نے خود بھی چلنا ہے اور دوسروں کو بھی اس پہ دعوت دینی ہے۔ انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے نا سب، انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔